آگے ایک آیت میں روح کا ذکر بھی آیا ہے جناب، فرمایا یسألونک عن الروح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، بولے روح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو روح کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے اطلاع فرمایا وہ رب کا امر ہے۔ یہودیوں نے سوال کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو بتا دیا گیا روح رب کا ایک امر ہے، اور یہ ہمارے اندر موجود ہے ظاہر ہے، اور رب کا امر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا تعلق صرف عالم خلق سے نہیں ہے بلکہ عالم امر سے بھی ہے۔ اب انسان کی حقیقت یہاں مکمل ہوتی ہے دین کے تناظر میں، دین کے نقطہ نظر سے، وہ یہ کہ انسان جو ہے یہ واحد ایسی مخلوق ہے اس دنیا کے اندر جس کے دو کنیکشن، ایک عالم امر کے ساتھ، دوسرا عالم جسم کے ساتھ، مادی عالم کے ساتھ، اس دنیا کے فزیکل ورلڈ کے ساتھ، یہ دو کنیکشن۔ باقی جتنی دنیا ہے یا تو صرف ادھر کا کنیکشن رکھتی ہے، جیسے فرشتے ہیں تو وہ صرف عالم امر کا کنیکشن رکھتے ہیں، بس عالم جسم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ آتے جاتے ضرور ہیں مگر یہاں کی کوئی چیز ان میں نہیں۔ اور دوسری جو مخلوق ہے پھر جاندار ہیں سارے، وہ سب کے سب یہاں کا کنیکشن رکھتے ہیں اس فزیکل ورلڈ، ان کا عالم امر سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بیچ میں، اللہ نے اس کے اندر خلق، جو عالم خلق ہے وہ بھی رکھا ہے، اور جو عالم امر ہے وہ بھی رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کا ہے خلق بھی اور امر بھی، دونوں کے ساتھ۔ اچھا اب یہ اٹیچ کہاں سے ہوتا ہے؟ جسم کے ساتھ اور نفس کے ساتھ، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ انسان فزیکل ورلڈ کے ساتھ، مادی دنیا کے ساتھ، اور روح اور دل اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے عالم امر سے، عالم ملکوت کے ساتھ۔ یہ ہے انسان کا نظام۔ تو انسان ایک محض جسمانی مخلوق نہیں ہے، انسان روحانی مخلوق بھی ہے، اسپرچول بھی ہے، اسپرچول بینگ بھی ہے۔ اب دنیا بھال فزیکل بینگ مانتی ہے، بس فزیکل بینگ اس حیثیت سے، اتنا بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اب تو خیر جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ وہ میکینیکل حیثیت سے لے لیا اس کو، اور سب ہیومن ایک فرض کر لیا گیا کہ بھئی یہ تو انسان سے بھی نیچے چلا گیا، یعنی اس کے مقابلے میں اب وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے اوپر آ گئی، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کا تصور، یہ سب چیزیں اب ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم ان کے ماتحت ہیں۔ اب ہم جو ہیں ہیومن نہیں، سب ہیومن ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے اب دنیا کے اندر۔ تو بہر دنیا تو انسان کو لے جا رہی ہے نیچے، اور اس کی حیثیت کو بالکل ختم کر رہی ہے، مگر دین نے انسان کو جو مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اسپریچول بینگ ہے، فزیکل کے ساتھ ساتھ اس میں مادہ بھی ہے، اس میں روح بھی ہے، اس کا کنیکشن یہاں بھی ہے، اس کا وہاں بھی ہے، اور یہاں کا کنیکشن اسے یہاں سے جوڑتا ہے، وہاں کا کنیکشن اسے رب سے جوڑتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے اس کا معاملہ تعلق ہوتا ہے نا، وہ روح کی وجہ سے ہوتا ہے کہ روحانی طور پر انسان کو وہاں سے پھر اللہ کی ایک جو ہے محبت ملتی ہے، اس کی قرب کا احساس آتا ہے، اس کے اندر الہام ہوتا ہے، اس کے اندر فرشتوں سے تعلق جڑتا ہے، تو وہاں اس کو پھر ایک فرشتوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے، معیت حاصل ہوتی ہے۔ انسان میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، الہامات کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر اس کے اندر یہ ایک اور علم پھر انسان کا کھل جاتا ہے، جیسا کہ صوفیاء کرام کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال روح ایک حقیقت ہے، روح ایک پورا وجود ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اس طرح موجود ہے کہ ہم اسے نہ جسم کے اندر بند دیکھ سکتے ہیں نہ بالکل باہر نکلا ہوا، اس کا ایک بس اللہ کے علم ہے کہ وہ کیسا تعلق ہے جسم کے ساتھ، کہ اس روح نے ہمارے جسم کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور جسم کے اندر جو روح ہے ہمارے، وہ اس روح کی وجہ سے، ایک جسم میں بھی روح ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں، یعنی زندگی کہہ لیں آپ، تو یہ جو روح حیوانی ہے یہ اس انسانی روح کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ وہ روح جب تک اس جسم کے ساتھ کنیکشن میں ہے، یہ روح یعنی حیوانی زندگی یہ قائم ہے، اور جیسے ہی وہ پرواز کرے گی یہاں انسان مردہ ہو جائے گا۔ تو اب پوری دنیا صرف روح حیوانی کی تو قائل ہے، یعنی حیات جسمانی کی، جس کو ہم روح حیوانی کہہ رہے ہیں، لیکن جو روح انسانی ہے اس کو وہ نہیں مانتے، جس کو یہاں ذکر کیا گیا، اور وہ روح باقاعدہ نکلے گی، اس کا اپنے حواس ہے، اس کا شعور ہے، اس کا ادراک ہے، وہ بات کرے گی، رب اس سے مخاطب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس سے خطاب کیا ہے، اس سے بات کی ہے، پھر وہ نکلنے کے بعد جائے گی اپنے مقام پر، جسم جائے گا اپنے مقام پر، پھر اس کا کنیکشن رہے گا دونوں کا آپس میں، جیسے خواب میں رہتا ہے کنیکشن جسم کے ساتھ،
जो कब्र के अंदर बाकायदा मामलात पेश आएंगे, वो रूह और जिस्म दोनों के ताल्लुक के साथ पेश आएंगे, और रूह इल्लीन में जाती है या असफलीन में जाती है। इस तरह ये रूह एक वजूद है, हम इसके कायल हैं। रूह का इनकार करने वाला दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मगर इसकी पूरी हकीकत कोई जान सके जरूरी नहीं। उलमा सूफिया जितना कुछ जान सके अपने अपने मकामात के मुताबिक जान सके, अपने अपने इल्म के मुताबिक जो कुछ उन्होंने समझा। बाकी पूरी हकीकत अल्लाह ही जानता है, या अल्लाह का हबीब जानता है, अल्लाह ताला की अता से। अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया होगा, हमारा यही ईमान है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर रूहों का इलाज करने आए, रूहों से मुखातिब होने आए हैं, और इन रूहानी इंसान की बात करने के लिए अल्लाह का नबी आता है। मादी इंसान की बात तो सब कर रहे हैं, रूहानी इंसान की बात करना ये नबी का काम है। और नबी कोई जो है वो रूह का इल्म ना हो, ये कैसे हो सकता? इसलिए आपको उसका इल्म है, हम ये कहते हैं। बाज लोग इस बात को नहीं मानते, कहते किसी को इल्म नहीं है, बस अल्लाह को ही है। लेकिन नहीं, ये बात हमारे ज़ौक़े सलीम के साथ मुताबिकत नहीं रखती। तो आप अलैहिस्सलाम को इल्म है, जबकि आपकी उम्मत में ऐसे फिलोसफर हुए, हुक्मा मुसलमान, जैसे इमाम गजाली, मौलाना रूम अलैहिर्रहम, ऐसे ऐसे लोग, इन्होंने रूह का काफी फलसफा बयान कर दिया। हजरत इमाम रब्बानी मुजिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह रूह के ऐसे हकाइक बयान किए हैं कि अल्लाह अकबर। फरमाते रूह मिसले आईना है, आईना है, हमारे अंदर एक आईने की तरह है। आईना वो होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है, अक्स जिसमें पड़ता है, ये आईने का काम है। तो ऐसा आईना जो है वो एक तरफ से साफ होगा और एक तरफ से गदला होगा। तो रूह की पोजीशन यही है, वो एक तरफ से साफ है, वो हिस्सा जो उसकी तरफ है, मलकूत की तरफ, वो हिस्सा साफ है उसका, बिल्कुल क्लियर। और दूसरी तरफ जो उसका रुख है, दूसरा रुख जो है वो गदला है, उसमें है उसका मसाला गोया। वो फरमाते हैं कि वो गदला जो है, गदलापन वो कहां से आया? फरमाया वो नफ्स है। अब नफ्स और रूह दोनों अटैच्ड हैं, एक दूसरे से वाबस्ता पैवस्ता, बिल्कुल, ये कभी अलग नहीं होते। अपने मुशाहदात या अपनी कैफियत में समझा, वो बताया कि रूह जो है, जैसे पिछला हिस्सा जो उसका गदला है, वो नफ्स की वजह से, क्योंकि नफ्स जो है उसके अंदर अल्लाह ने एक चीज रखी है, वो ये कि वो दुनिया के साथ ताल्लुक रखता है, मादे के साथ, उसमें ख्वाहिशें पैदा होती है, लिहाजा उसमें गदलापन है नफ्स के अंदर। अब वो जो गदलापन है वो रूह के लिए मसाला है, और जब ये रूह के लिए मसाला है और उधर रूह दूसरी तरफ से शफाफ रखी गई है, तो ये इंसान की सेटिंग करके इंसान के अंदर ये अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से ये सेटअप बना के उसको दुनिया में भेजा है। क्यों? अब हुक्म क्या है, अब हमें करना क्या है, और इसकी हिकमत क्या है? फरमाया कि ये जो रूह का साफ हिस्सा है ये इसलिए है ताकि अल्लाह के अनवार उसमें जगमगाएं। आईने का काम यही है कि वो किसी चीज को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करे, उसका अक्स पड़े। तो अब क्या चीज उसमें दिखाई देगी? रूह का काम क्या है? क्या चीज देखने आई है, क्या दिखाने आई है? वो अल्लाह के अनवार है। दुनिया तो बहुत मामूली है रूह के आगे, क्योंकि सारी दुनिया जो है रूह के सामने एक नुक्ते की तरह है। रूहानी डायमेंशन एक दूसरी चीज है, दुनिया की डायमेंशन बहुत महदूद है। ये तो सिर्फ ये आगे पीछे दाएं बाएं, इसके अंदर दुनिया बंद है बस, जो शश जिहाद कहलाती। रूह इससे मावरा है, ना वो आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। वो अल्लाह ने उसको इस जमान और मकान से मावरा रखा है, हमारी इस डायमेंशन से मावरा रखा है। बेशक ताल्लुक उसका जमान और मकान से है, मगर हमारी डायमेंशन से, फिजिकल डायमेंशन से बाहर है। तो इसलिए अब रूह जो है वो इसलिए नहीं है कि वो दुनिया को दिखाए, बल्कि वो दिखाने आई है अल्लाह की शान, उसको रिफ्लेक्ट करेगी, यानी उसके जलवों को। तो अब पीछे नफ्स का जो कदूरत है वो इसलिए रखी ताकि आईना अपना काम करे। लेकिन अब हुक्म यह है कि नफ्स को इतना ना बढ़ाओ कि ये जो पीछे गदलापन है नफ्स का, ये बढ़ते बढ़ते अगले हिस्से पे पहुंच जाए, यानी शफाफ हिस्से पे। इससे बचाना है रूह को, यही है नफ्स कुशी। ये शरीयत जो आई इसीलिए आई ताकि हमारे नफ्स कंट्रोल में रहे। नफ्सों में पैदा होती है ख्वाहिश, आरजू, और ये ख्वाहिशें आती हैं हमारे हवास से। आंख देखती है तो ख्वाहिश पैदा होती है, कान सुनते हैं ख्वाहिश पैदा होती है, दुनिया से जब ताल्लुक पैदा होता है ख्वाहिशें पैदा होती है। तो अब ये नफ्स के अंदर जो ख्वाहिशें जनरेट हो रही हैं, तो इसको कंट्रोल करना है, इसको एक लिमिटेड अंदाज में रखना है शरीयत के दायरे में। क्योंकि ये ख्वाहिशें अगर बेकाबू हो जाएं, लामहदूद हो जाएं, तो ये गदलापन बढ़ेगा, नफ्स की कदूरत बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो फिर ये क्या होगा कि रूह के उस हिस्से के ऊपर
یہ چلا جائے گا جہاں کہ شفاف رہنا ہے جس کو، اس طرف جب یہ گدلا پن چلا جائے گا، اور یہ روح ادھر سے تو پہلے ہی آلریڈی نفس سے آلودہ تھی، ادھر بھی جب اس کی آلودگی چلی گئی تو دونوں طرف سے روح گندی ہو جائے گی۔ جب روح دونوں طرف سے گندی اور آلودہ ہو جائے گی تو پھر ایسی روح کے اندر کوئی جلوہ منعکس نہیں ہوگا۔ ایسی روحیں کافروں کی روح ہیں، ایسی روحیں فاسقوں، فاجروں، نافرمانوں کی روحیں ہوتی ہیں، جن کو مردہ کہا جاتا ہے، جن کو بیکار کہا جاتا ہے، جو ناپاک ہو جاتی ہیں، غلیظ ہو جاتی ہیں، کیونکہ نفس نے کیا کیا، ان کو گندا کر دیا۔ اب ان میں خدا کی محبت، اس کے قرب کا احساس، اس کے جلوے اور وہ روحانی معاملات کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ تو جب نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کا یہ حصہ یہیں تک رہتا ہے اور روح اس طرف سے بالکل پاک صاف رہتی ہے اور شفاف رہتی ہے، تو پھر انسان ایک مقام آتا ہے کہ عبادتیں کرتا ہے، رب سے تعلق بناتا ہے، رب سے تعلق بنتا ہے۔ اگر ادھر آ رہے ہیں تو دنیا سے تعلق بنا، گدلا پن زیادہ ہوا، اس کی خرابی میں نے بتا دی۔ اب جب ادھر سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ادھر چلے، اور پھر یہ شریعت جو آئی تو عبادتوں کا پیغام لے کے آئی کہ آؤ ذکر فکر میں ڈوبو، نماز روزے کی پابندی کرو، اللہ کو یاد کرو، یہ اچھے اچھے کام کرو۔ جب یہ کام ہم نے شروع کیے تو نتیجہ کیا ہوگا، اس کے ذریعے سے یہ روح کو جو آئینے کے طور پہ نصب کیا گیا تھا، یہ اس کے سامنے ہونا شروع ہو جائے گی، خود بخود رب کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ رب کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی تو جو ہی ڈائریکشن سیٹ ہوگی اور روح فوکس کرے گی اس ڈائریکشن کو جہاں رب کے جلوے ہیں، فوراً وہاں سے اللہ کے جلوے منعکس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی عبادتوں سے ہوگا، یہ نمازوں سے ہوگا، یہ ذکر اذکار سے ہوگا۔ بس یہ ہے سارا خلاصہ فلسفہ اس دین کا اور شریعت کا، جو ایک انسان کے اندر اپلیکیبل ہوا ہے۔ اس طرح انسان کو اس دین کو لینا ہے، یہ انسان کی ڈیولپمنٹ ہے اور یہی اس کی کامیابی اور کامرانی۔ دنیا جہاں انسان کو اتنا کچھ مان ہی نہیں رہی تو وہ کیا سمجھے گی اس فلسفے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں انسان تو ایک اینیمل بینگ ہے، بس ایک یا زیادہ فزیکل بینگ ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں یقیناً پتہ چلے کہ دین ہمارا ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ بس ایک حدیث بخاری شریف میں فرمایا کہ میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، میرا قرب پاتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، حتی یتقرب الیہ بالنوافل، یہاں تک کہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، فاحببتہ، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فاذا احببتہ، تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ولسانہ الذی ینطق بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ گویا روح اپنی منزل پر پہنچ گئی، اپنے مقام پر، اور صحیح ڈائریکشن کے اندر سیٹ ہو گئی۔ اب رب کے جو جلوے ہیں اس میں منعکس ہو رہے ہیں، انوار منعکس ہو رہے ہیں۔ یہاں اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ رب کے انوار جب اس میں منعکس ہوتے ہیں تو پھر غلبہ ہو جاتا ہے اللہ کے انوار کا، روحانی کمالات کا، اور جب روحانی انوار اور کمالات غالب آ جاتے ہیں تو اس کی جو فزیکل نیڈز ہیں نا وہ خود بخود کم سے کم ہو جاتی ہیں، خواہشیں کم سے کم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح مادی رجحانات اور مادی قوتیں مغلوب ہو جاتی ہیں، روحانی ملکوتی جو صلاحیتیں وہ غالب آ جاتی ہیں، اور جس کے اندر روحانی اور ملکوتی صلاحیتیں غالب آ جائیں وہ پھر ایکسٹرا آرڈینری پاور سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عام مطلب آدمی نہیں ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ انوار کے اندر ہوتا ہے، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اہل اللہ کو، ایسے باکمال لوگوں کو عام لوگوں کی طرح قیاس مت کرنا۔ شعر و شیر لکھنے میں ایک ہوتا ہے، مگر شیر وہ ہے جسے ہم کھا جائیں، دودھ، اور شعر ہمیں کھا جاتا ہے۔ تو اس کو ایک جیسا دیکھ کر کے یہ نہ سمجھنا ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح ان حضرات کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب جس میں جتنی صلاحیت ہو، یہ انوار جس کے جتنے زیادہ اتنا سکون۔ بہرحال ہم بہت آگے چلے گئے تو اولیاء کرام کی بڑی بڑی شانیں ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے پہلے مرحلے پہ یہی بہت ہے کہ ہمیں اس زندگی میں سکون سے جینے کو مل جائے۔ بس راتیں اور دن آرام سے گزریں، ٹینشن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، سکون ہو، آرام سے سوئیں اٹھیں، اور ایک زندگی جو ہے ہلکی پھلکی سی گزر جائے صبر و شکر کے ساتھ۔ یہ بھی روحانی زندگی ہے، اور روحانی زندگی کا پہلا لیول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔